اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ شمس پڑھا تھا اور اس کے کوشش کیا تھا کہ سورہ شمس کی بہت اچھے سے آپ کے سامنے پریکٹس کر سکے تاکہ ہمارے بچے بھی اسے سیکھ سکے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم نیو سورہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ لیل۔ اس میں ٹوٹل 21 آیت ہے اور یہ بھی سورہ مکی ہے۔ تو چلیے کوشش کرتے ہیں کہ اس سورہ کی بھی پریکٹس کرا جائے، مگر اس میں ٹوٹل 21 آیت ہے، تو اس کے لیے امید ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک اس آیت کو میں اس ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کروں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ لیل 1 سے لے کے 10 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لے، واللے لام زیر لی، واللیلی، واللیلی، الف زیر ای، دال الف زبر زا، ایزا، واللیلی ایزا، یا غین زبر یگ، شین کھڑا زبر شا، یغشا، واللیلی ایزا یغشا، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون نا، ہا الف زبر ہا، ون نہا، رو زیر ری، ون نہاری، نون پہ تشدید آ گیا ہے تو مشدد کا قانون آ گیا، نون مشدد کا، ون نہاری، الف زیر ای، دال الف زبر زا، ایزا، ون نہاری ایزا، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، ون نہاری ایزا تجلا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قوف زال زبر قز، خلقز، وما خلقز، زال زبر زا، کیف زبر کا، زکا، رو زبر رو، زکرو، واو لام زبر ول، الف نون پیش ان، ول ان، سا ال کھڑا مز زبر سا، ول ان سا، وما خلقز، ذکرا، ول ان سا، الف نون زیر این، نون زبر نا، انا، نون مشدد کا قانون آ گیا، انا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا، کیف میم پیش کم، سا یا کم، لام زبر لا، شین تا زبر شد، لشد، تا کھڑا زبر تا، لشد تا، انا سعیکم لشتا، فا زبر فا، الف میم زبر ام، فام، میم الف زبر ما، فاما، میم میں بھی تشدید آ گئی تو میم میں مشدد کا قانون آ گیا، اسے میم مشدد کہا جاتا ہے، یعنی نون مشدد اور میم مشدد۔ فاما، میم نون زبر من، الف عین زبر آ، من آ، تو کھڑا زبر تو، من آ تو، جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا میں نے میم نون زبر من یعنی اظہار کا قانون کیا، نون ساکین کے بعد حرف ہلکی اگر آ جائے تو اظہار کا قانون آ جاتا ہے۔ فاما من آتا، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وت، قوف کھڑا زبر کو، وت کو، فاما من آتا واتقو، واو زبر وا، سواد دال زبر سود، وسود، دال زبر دا، وسود، قوف زبر کو، وسود کو، با لام زیر بل، ہا سین پیش حس، بالحس، نون کھڑا زبر نا، بالحسنا، وسود کا، بالحسنا، فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، نون پیش نو، فسنو، یا سین زبر یس، فسنو یس، سین زیر سی، فسنو یس سی، رو پیش رو، فسنو یس
یسرو ہا الٹا پیش ہو فسنیسرہ لام لام زیر لل یا سین پیش یس لل یس رو کھڑا زبر رو لل یس رو فسنیسرہ للیسرا واو زبر وا الف میم زبر و میم الف زبر ما و ما میم میں مشدد کا قانون آیا اور اس آیت میں 2 قانون آ رہا ہے و اما اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے میم زبر مم با زبر با خو زیر کھی بخی لام زبر لا بخیلا یہاں پہ مم بخیلا اقلاب کا قانون آ گیا نون کو ہٹا کے ہم میم کے قانون کو پڑھیں گے یعنی میم والے حرف کو ہم ادھر ادا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم وہاں پہ نون نہیں پڑھیں گے میم پڑھیں گے مم بخیلا و اما مم بخیلا واو سین زبر وس تا غین زبر تگ وستغ نون کھڑا زبر نا وستغنا و اما مم بخیلا وستغنا واو زبر وا کیف زال زبر کز وکز زال زبر زا وکز با زبر با وکذبا با لام زیر بل ہا سین پیش حس بالحس نون کھڑا زبر نا بالحسنا وکذب بالحسنا فا زبر فا سین زبر سا فسا نون پیش نو فسنو یا سین زبر یس فسنو یس سین زیر سی فسنو یس سی رو پیش رو فسنو یس سی رو ہا الٹا پیش ہو فسنو یس سی رو ہو لام لام زیر لل عین سین پیش اس لل اس رو کھڑا زبر رو لل اس رو فسنیسرہ لل اس رو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے سورہ لیل کو پڑھا ہے اب ایک ساتھ پڑھوں گی تاکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بہت آسانی سے سورہ لیل کو بھی گھر پہ بیٹھ کے پریکٹس کر سکے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں 1 سے لے کے 10 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی اس آیت کو ہم ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیے وقف کے پر لام الف آیا ہے تو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں یعنی وقف کے بنا بھی اگر وقف کے بنا پڑھیں گے تو اسے اس طرح پڑھیں گے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ اور اگر ہم کنٹینیو کریں گے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے بھی پڑھا اور پھر ایک ساتھ بھی پڑھا تاکہ چھوٹے بچے بہت آسانی سے سورہ لیل کو پڑھ سکے۔ پورے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بس کوشش یہی کی ہے کہ قرآن مجید کو جتنا ہو سکے ایزی سے ایزی اور بہت آسانی سے بچوں کو سکھا سکے تاکہ ایک ایک آیت بچے بہت آسانی سے اور محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو چلیے بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ویک آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی جو کہ وعدہ کرنے سے متعلق تھی، ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ بھی ہمارے لاسٹ پروفٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے ایک میدان دیکھا، ایک ایسا میدان جس پہ شاید کچھ وقت پہلے کھیتی باڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میدان پوری طرح صاف تھا۔ جب آپ یہاں پر پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ اس میدان پر جائیے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر آئیے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دیکھیے یہ میدان تو پورا صاف ہے، اس پر ہم لکڑیاں کس طرح ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، کوشش کیجیے اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈھونڈ کر لائیے۔ اب یہ سارے صحابہ چلے گئے، لکڑیاں ڈھونڈنے لگے۔ آپ خود بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کو ڈھونڈنے لگے، اور پھر جب تمام لوگ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ٹہنیاں لے کر آئے تو وہ ایک انبار میں تبدیل ہو گئی، جسے دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم جانے انجانے میں کرتے ہیں یہ اسی طرح انبار کی طرح بن جاتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم کہاں اتنے گناہ کرتے ہیں؟ تو بچوں، جانے انجانے میں ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے وعدہ کیا، اسے پورا نہیں کیا، ہم کبھی جانے انجانے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹیچر سے کہتے ہیں میں نے ہوم ورک کیا، ہم نے کیا نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں ہماری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ ہم کافی بار ہمارے پیرنٹس سے زبان درازی کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاپا ہمیں کہیں نہیں لے جا پائے یا وہ آپ کے لیے چاکلیٹ لانے بھول گئے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ راستے پر ہم کوئی جانور کو دیکھتے ہیں، ہم اس پہ پتھر مار دیتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو اگر ایک ساتھ آئے تو کتنے سارے گناہ ہو جائیں گے، اور ہمیں تو گناہوں سے دور رہنا ہے، ہمیں بری عادتوں سے دور رہنا ہے تاکہ ہم تو اچھے بچے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں اب سے آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھو گے اور کوشش کرو گے اپنے آپ کو آپ کے لیے بہتر بنانے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز، ہم بات کر رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو پچھلی بار بتایا کہ کس طرح جو یہ ہارون تھا امام علیہ السلام کے پیچھے پڑھا رہتا کہ کس طرح سے ان کی جو عزم و شان تھی لوگوں کے درمیان اسے کم کر دے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرے اور لوگ اس کو زیادہ پسند کریں، لیکن پھر بھی وہ ان ساری چیزوں میں ناکامیاب رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ظالم ہوتے ہیں انہیں تخت پر بھی سکون نہیں ہوتا، یعنی کہنے کو ان کے پاس کنگڈم ہے، سارا راج پاٹ ہے، لیکن دل میں ان کے سکون نہیں ہوتا۔ لیکن وہیں جو مظلوم ہوتا ہے وہ قید خانے میں بھی بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ بے خطا ہے اور جس دن حساب ہوگا سب سے زیادہ برا حشر ظالم کا ہوگا۔ خیر، پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ امام کو زہر دے دے۔ پہلے تو جو جیلرز کو وہ یہ چیز کے لیے برائب کرتا، یعنی جو پیسے دے کے ان کو خریدنے کی کوشش کرتا، وہ سارے جیلرز نے منع کر دیا کہ ہم امام کو زہر نہیں دیں گے، لیکن اس میں سے ایک خبیث جیلر تھا جو یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ اس طرح سے کرتا کہ امام علیہ السلام کو بہت کم کھانا بھیجتا کہ امام ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، جس وجہ سے امام بہت زیادہ دبلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی سلطنت کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن آل رسول کے لیے اس کے مال میں سے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام بہت زیادہ دبلے اور کمزور تو ہو ہی گئے تھے، لیکن پھر بھی اسے چین نہیں پڑا۔ اس نے زہر اسی کھانے میں جو ذرا سا کھانا یہ بھیجتا اس میں ملوا دیا، اور پھر اس جیلر نے ان کو زہر دے دیا۔ امام شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ جیلر لوگوں کو بلاتا اور 3 دن تک لوگوں کو بلا کے امام کی باڈی دکھاتا رہتا کہ یہ دیکھو اسے، انہیں ہم نے قتل نہیں کیا، ان کے جسم پہ کوئی وار کے نشان نہیں ہے، کوئی اذیت کے نشان نہیں ہے، نہ ہی ہم نے انہیں زہر دیا ہے، سب لوگ دیکھ کے باڈی کو تصدیق کر لیں۔
یہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اندر سے گلٹی ہے، اسی لیے وہ لوگ یہ دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا اور امام بس قید خانے میں ایک نیچرل ڈیتھ اپنے آپ ہی مر گئے، لیکن دراصل تو امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی اس کا بغض ختم نہیں ہوا، اس نے امام کے مر جانے کے بعد بھی ان کی ہتھکڑی بیڑیاں نہیں کٹوائیں۔ ایسے ہی ان کا جو جنازہ تھا اسے پل پر، بغداد کا ایک پل تھا، وہاں مزدوروں کے ہاتھوں سے رکھوا دیا اور یہاں پر اعلان کرنے لگے کہ رافضیوں کے امام شہید ہو گئے، رافضیوں کے امام مر گئے۔ یہ بہت زیادہ بے حرمتی ہے امام کے جنازے کے لیے، اور کوئی بھی ان کے کفن اور دفن کے لیے آگے نہیں آیا۔ لیکن امام رضا علیہ السلام از غیب سے مدینے سے پہنچے، انہوں نے امام علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھوائی اور ان کا کفن اور دفن کیا۔ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ کاظمین میں موجود ہے، جہاں پر انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ہم سب جو بھی عراق کی زیارت کو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کاظمین میں ان کا روضہ موجود ہے اور ہم ان کی زیارت کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں۔ جو نہیں گئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ امام ان کو جلدی بلائیں اور اپنا روضہ دکھائیں، اور جو جا چکے ہیں امام انہیں بار بار بلائیں۔ بچوں، آج سنڈے مدرسہ میں اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ تھی چھوٹی سی زندگی پہ جو ہم نے نظر ڈالنے کی کوشش کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 38 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 39 سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 39، سلتم من الاولین۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے۔ آیت نمبر 40، وسلتم من الاخرین۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ ہمیں 2 گروپس کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک پہلے لوگوں کا اور ایک آخری لوگوں کا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم نے پہلے آیتوں کو ڈسکس کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ آخرت کے دن اللہ تمام لوگوں کو 3 گروپ سے ڈیوائڈ کر دے گا۔ ایک وہ گروپ ہوگا جن کا نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا، یعنی وہ لوگ آخرت میں آرام میں ہوں گے۔ ایک وہ گروپ ہوگا جن کے نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، یعنی انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک گروپ وہ ہوگا کہ جو اچھے کام انجام دینے میں سب سے آگے بڑھ کے رہتے ہیں اور اچھے کام کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ تو 3 طرح کے گروپس میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ ہمیں وہی بتا رہا ہے کہ ایک گروپ ہوگا جو پہلے ہوگا، ایک گروپ ہوگا جو آخری ہوگا۔ آیت نمبر 41، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور بائیں ہاتھ والے ان کا کیا پوچھنا۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں لیفٹ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہی پوچھنا۔ آیت نمبر 42، فی سموم و حمیم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے گرم گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ آیت نمبر 43، وظل من یحموم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کالی سیاہ دھوؤں کا سایہ ہوگا۔ تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے ان لوگوں کے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے جن کا نام اعمال ان کے لیفٹ میں دیا جائے گا۔ تو پہلے آیت میں اللہ نے کیا بتایا تھا، آیت نمبر 42 میں، کہ ان لوگوں کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور گرم گرم ہوا چل رہی ہوگی۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ نے بتایا کہ کالا دھواں ہوگا اور ان دھواؤں کا سایہ ہوگا ان کے سر پر۔ آیت نمبر 44، لا بارد ولا کریم۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے، یعنی ایسا سایہ ہوگا جو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور جو اچھا بھی نہیں لگے گا، یعنی وہ چیز لوگوں کو وہاں پر بے چین کرے گی۔ آیت نمبر 45، انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آیت نمبر 45 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے، جو حرام و حلال کا کوئی دھیان نہیں رکھتے تھے، جو گناہ انجام دیتے تھے، اور آخرت میں ان کے ساتھ یہ تمام سلوک کیے جائیں گے اور انہیں یہ سارے عذاب میں ڈالا جائے گا۔
تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.